الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرک لظلم عظیم. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام میں بچوں کے تربیت، اس کا طریقہ کار، اس کی مثالیں یہ مسلسل آپ کے سامنے آ رہی ہیں. معزز ناظرین گرامی، بچوں کے اسلامی، ایمانی، نفسیاتی، معاشرتی اور اخلاقی تربیت کرنے میں جو مؤثر اسباب ہیں، اس میں سے ایک اہم جو وسیلہ ہے وہ وعظ و ارشاد بھی ہے کہ وعظ اور ارشاد اور نصیحت کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کرنا. قرآن کریم نے اس وسیلے کو بہت زیادہ اختیار کیا ہے. وعظ و ارشاد کے نمونے قرآن کریم میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، نازل ہوئے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وعظ و ارشاد اور نصیحت یہ انتہائی مفید اور مؤثر اسباب میں سے ہے جو ہمارے بچوں کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور ادا کر سکتا ہے. قرآن کریم میں حضرت لقمان، جو ہمارے عام لوگوں میں بھی مشہور ہے لقمان حکیم کے نام سے، ان کی ایک نصیحت کا تفصیلی ذکر ہے جو وہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے. دیکھیں نا، اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اور کتنی خیرخواہی کی باتیں وعظ و نصیحت کے طور پر وہ اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے: قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سب سے پہلے دو چیزوں کی انہوں نے نصیحت کی ہے. کہ پہلے نصیحت کیا ہے؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کا جو حق ہے میرے بچے، وہ حق اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کو دینے چاہیے. اور وہ حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبودیت، اللہ کا توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، عقیدتاً بھی اور عملی طور پر بھی. اور آگے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے میرے بچے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ عالم مثال میں اگر تم سمجھنا چاہو میرے بچے، تو دنیا کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اللہ کے طرح خالق بنانا، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا اور اس کو خیر و شر کا مالک سمجھنا. فرمایا یہ ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم. پھر آگے فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالعرف
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اب دیکھیں یہ نصیحت ہو رہی کہ میرے بچے آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ میرے بچے نماز کو قائم کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، اور فرمایا کہ بھائی جو جاہل ہے، لا علم ہے، اس سے اعراض کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی توحید کی نصیحت کی، پھر دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا، کیونکہ نماز جو ہے نا یہ شخصی جو تربیت ہوتی ہے، روحانی جو تربیت ہوتی ہے، فرد کی جو روحانی تربیت ہوتی ہے، اس میں نماز کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے، اور پھر نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ مناجات ہے، اور شعوری طور پر ایک انسان اللہ تعالی کے حق کو سمجھتا ہے کہ نماز عبادت ہے نا، تو عبادت ہمیشہ اس کی جاتی ہے جو عبادت کا لائق ہوتا ہے۔ تو جب نماز کے لیے ایک بچہ مسجد جاتا ہے اور کھڑا ہو جائے گا تو شعوری طور پر اس کا تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی اہمیت جو ہے نا دل میں بیٹھ جاتی ہے بچے کی، کہ بھائی کہ اللہ اللہ ہے، تبھی تو میں اس کے عبادت کے لیے مسجد جا رہا ہوں اور مخصوص جگہ پہ جا کر اس کے سامنے کیا کرتا ہوں؟ عبادت کرتا ہوں۔ تو فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اور دوسری بات فرمایا کہ نیکی کی تلقین کرو لوگوں کو۔ اب یہ کیوں سکھا رہے ہیں؟ اس کی کیوں نصیحت کر رہے ہیں؟ کہ نیکی کی جب تلقین کریں گے تو کہتے ہیں نا نیکی کو کماتی ہے، کہ انسان جب دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس سے پہلے انسان یہ سوچتا ہے، بچہ یہ سوچے گا کہ جس نیکی کے میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں وہ نیکی مجھ سے بھی ہو رہی ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو بچے کی خود فکر ہو جاتی ہے کہ کسی کو نیکی کے حکم دینے سے پہلے خود نیک بننا ضروری ہے۔ اور تیسری بات تلقین کی اور واعظ فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ اگر تمہارا آمنا سامنا ہو جائے کسی ایسے آدمی کے کہ وہ آپ کے بات کو نہیں سمجھ پاتا تو فرمایا کہ اس سے الجھو مت، اور اگر کوئی آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور آپ اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو فرمایا کہ اس سے الجھے نہیں، بلکہ کیا کریں؟ ایک طرف ہو جائے اور کہیں کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس موقع پہ میں کوشش کروں گا کسی اور موقع پہ آپ کے ساتھ بیٹھوں اور آپ کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کروں، اور اگر آگے جو آدمی ہے جس کو آپ اپنی کوئی بات سمجھا رہے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے اور اس کا آپ کو احساس ہو رہا کہ یہ بات میری سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو اس وقت اس کو چھوڑ دیں۔ اور یا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناسمجھ ہوتے ہیں، جن کو کسی کی عزت اور اس عزت نفس اور اس کے جو ہے نا مرتبے کا علم نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ الجھنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ دیکھیں یہ حضرت لقمان کے وعظ و نصیحت ہیں اپنے اولاد کو۔ پھر اس طرح قرآن کریم میں ایک اور مثال ملتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ دیکھیں یہاں قرآن کریم یعنی اللہ تعالیٰ خود وصیت کر رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں بچوں سے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اچھے برتاؤ کے ساتھ ان کو پیش آؤ۔ اور یہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ رب العزت ہمیں واعظ فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کا سبب اس کی علت بھی خود بیان کر رہے ہیں۔
حملت امہ وہنن علی وہن، کہ ایک ماں جب حمل میں آتا ہے تو وہ کتنے مشکل اور کتنے تکالیفوں سے گزرتی ہے، کہ مشکلات پر مشکلات، تکالیف پر تکالیف جھیل کے اس کو جنتی ہے اور پھر اس کو پالتی ہے، پوستی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا ایک خاص بیان اللہ تعالیٰ جو نواز فرما رہے ہیں کہ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ دو ذات ایسے ہیں، دو شخصیات ایسی ہیں کہ ہمیشہ آپ کو ان کا شکر گزار رہنے چاہیے۔ اور ان دو شخصیات میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات بیان فرمائی ہے، اور دوسری وہ اللہ کے بعد جو ہے نا وہ والدین کا فرمایا، کہ دیکھیں یہاں اللہ رب العزت اپنے ذات کے بعد والدین کو ذکر کر رہے ہیں، ان کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت خود واضح فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوتی جتنا بھی کلام ہے قرآن کریم کے اندر، آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں بھی وعظ و نصیحت کے ذریعے قوم کو کسی بات کی تلقین کرنا، ایمانی تربیت کرنا، نفسیاتی تربیت کرنا، اخلاقی تربیت کرنا، معاشرتی تربیت کا تفصیلاً ذکر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات زندگی آپ قرآن سے پڑھیں، حضرت ہود علیہ السلام کے جو دعوت ہے اپنے قوم کو، ان آیات کو آپ پڑھیں تو سب کے اندر کیا ملتا ہے؟ وعظ و نصیحت۔ اور قرآن کریم بھی فرماتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ یہ جو وعظ و نصیحت ہے، تلقین ہے، تمہیں ایک دوسرے سے کرتے رہو، اپنے بچوں کو کرتے رہو۔ کیوں؟ کہ یہ مفید چیز ہے، اور یہ بچے کے طبیعت میں، بچے کے سامنے یہ ایک مؤثر کیا ہے؟ وسیلہ ہے، اور بچوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو وعظ و نصیحت اور ارشادات اور نصیحت یہ اپنے بچوں کو ہمیشہ کرتے رہنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔